تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ بے حد و شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، کہ جن کے امتی ہونے کا ہمیں شرف ملا ہے اور حضور کی نگاہ فیض سے غوث و رضا کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے۔ ناظرین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، الحمدللہ اس عنوان کے تحت، اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے یہ خوبصورت بزم ہم نے سجا لی ہے۔ اس سے قبل کہ میں معزز علماء کرام کی طرف بڑھوں اور سوالات کا آغاز کروں، ناظرین کرام یہ دیکھیے کہ شخصیت کیسی ہے۔ ایسی شخصیت کا ذکر ہے کہ بات ہو شجاعت کی تو ان کا نام نمایاں نظر آتا ہے، جب بات ہو علم و حکمت کی تو گفتگو ان کے ذکر کے بغیر نامکمل رہ جاتی ہے، جب بات کریں ایمان، تقوی اور وفاداری کی تو ان کا نام لیے بغیر کلام پھیکا پڑ جاتا ہے، کیونکہ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب ہم ذکر کریں پنجتن پاک کا تو ان میں شامل، جب ذکر کریں چار یاران مصطفیٰ کا تو وہاں بھی نمایاں، اور جب ذکر کریں عشرہ مبشرہ کا تو اس فہرست میں بھی موجود، اور جب ذکر کریں خلفائے راشدین کا تو وہاں بھی چوتھا نام ان کا۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کا فیض بچپن ہی سے پانے والے یہ عظیم صحابی امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی ولادت ہجرت مدینہ سے 23 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ ہاشمی گھرانے کے چشم و چراغ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پوتے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا جیسی عظیم خاتون کے صاحبزادے، جگر گوشہ رسول سیدہ زہرا پاک کے شوہر، اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور دینی برادر ہیں۔ سبحان اللہ۔ بچپن ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے یہ عظیم صحابی شجاعت و بہادری کے سبب حیدر کرار اور اسد اللہ جیسے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ کی دلیری پر بدر و احد کے میدان تو گواہ ہیں ہی، مگر خیبر آج بھی آپ کے روب و دبدبے سے کانپتا ہے اور اس کی تکلیف آج بھی دشمنوں کے سینوں کو جلاتی ہے۔ میدان جنگ کی طرح میدان علم میں بھی ایسے شاہ سوار ہیں کہ باب علم و حکمت مصطفیٰ کہلاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے خاص مشیروں میں شامل رہے، حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی معتبر شخص حضرت علی کا فتویٰ بتاتا تو ہم اس سے تجاوز نہ کرتے۔ قرآن فہمی ہو، حدیث نبوی میں مہارت ہو، مسائل شرعیہ کی تفصیل ہو، عدالتی فیصلے ہوں، مشاورتی کلام ہو، جس چیز میں دیکھیں تو مولا مرتضیٰ کی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کامل کا عکس جمیل نظر آتی ہے۔ اپنی زندگی دین متین اور خدمت خلق میں وقف کر کے خلافت کے امور انجام دینا بھی آپ ہی کا شعار نظر آتا ہے۔ اس قدر عدل و انصاف سے بھرپور اور شفاف خلافت کے باوجود دشمنوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو نقصان پہنچانے کی ٹھانی۔ بالآخر سن 40 ہجری میں ابن ملجم نامی بدبخت نے آپ پر اس وقت حملہ کیا جب آپ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے جانب مسجد جا رہے تھے۔ اس حملے میں شدید زخمی ہوئے اور 21 رمضان المبارک کو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ آپ کی شخصیت کی ہمہ جہتی یقیناً ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ چنانچہ آج ہم اپنے ساتھ موجود علماء کرام سے آپ کی سیرت میں موجود قابل عمل باتوں پر گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ کس طرح آپ کی سیرت پر عمل کرنا ہمارے لیے دینی و اخروی کامیابی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف، اور میں آغاز میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا احمد رضا امجدی صاحب سے کہ قبلہ آغاز میں یہ ارشاد فرمائیے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کس ماحول میں گزرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آپ کی شخصیت پر کس طرح اثر انداز ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حافظ صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شخصیات کو جو عزتیں عطا فرمائی ہیں تو ان کا انتخاب عالم ارواح میں ہو جاتا ہے۔ واہ۔
اور یہ شخصیت بندہ سمجھے کہ اگر میں کسی عمل سے اس درجے پر پہنچ جاؤں تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے انہیں خصوصیت کے ساتھ سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے. اور آپ نے ماشاءاللہ انٹرو کے اندر جو بات کی تو واقعی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو ہم دیکھیں تو آپ ہر خوبی میں اپنی مثال آپ ہیں. واہ 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 اور واہ، بالخصوص سبحان جو اللہ سبحان اللہ. حضرت مولا علی کی جو بات ہے نا حافظ صاحب، آپ کے والد جناب ابو طالب کے معاشی حالات کچھ بہتر نہ تھے. اللہ رب العالمین راستہ اور سبب بنانے والا ہے. جب آپ کے معاشی حالات کچھ بہتر نہ تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت عباس سے مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ابو طالب پر ان کی اولاد کی تربیت اور کفالت کے حوالے سے کچھ بوجھ یوں کم کیا جائے کہ ان کی اولادوں میں سے ایک آپ لے لیں، ایک میں لے لیتا ہوں، اور اس کے بعد ہم ان کی تربیت، ان کی پرورش، ان کی کفالت کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں. حضرت عباس نے کہا آپ صحیح فرما رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جناب ابو طالب سے بات کی تو حضور نے فرمایا مجھے علی دے دیں. یہاں کی ابتدا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جناب ابو طالب سے حضرت علی کو لے لیا تو اب اللہ کے محبوب کا حضرت علی کو اپنے پاس لینا اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں اس عظیم الشان درجے پر فائز فرمانے والا ہے کہ قیامت تک جہاں بھی مومنین کے اماموں کی بات کی جائے گی تو اس میں حضرت علی کا نمبر آئے گا. کیا پھر بات. آپ دیکھیں ہر خوبی میں یہ اپنی مثال آپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیسے کیا؟ نمبر ایک. نمبر دو، جب آپ کی ولادت ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد اس بات کی کشمکش میں تھی کہ میرا بیٹا آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا، کیا بات ہے کہ یہ آنکھ کھول کے دیکھ نہیں رہے. لیکن ان کے علم میں یہ بات موجود نہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت علی کے لیے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے جو نظارہ مقدر کیا ہے وہ کچھ اور ہی ہے. جیسے ہی اللہ کے محبوب تشریف لائے، اللہ کے محبوب کے دست مبارک کے اندر آپ کی والدہ نے اپنے بیٹے حضرت علی کو پیش کیا. اب حضور جان عالم کے دامن کی خوشبو جیسے ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونگی اور آپ کے دماغ تک پہنچی، آپ نے اسی وقت آنکھوں کو کھولا. آپ نے اس کائنات کے اندر سب سے پہلے جس چیز کا نظارہ کیا وہ اللہ کے محبوب کا چہرہ انور ہے. واہ واہ واہ، حضور جان عالم. اچھا، پھر آپ واہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر منزلت پر فائز فرمانا تھا کہ آپ کی گٹی کے اندر سب سے پہلے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا لعاب دہن موجود ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور مبارک کو اپنے منہ کے اندر داخل فرماتے ہیں، حضور جان عالم اس کو اپنے منہ میں گھماتے ہیں، پھر اسی کھجور کے ذریعے حضرت علی کو گٹی دی گئی. پتہ کیا چلا کہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر مولا علی کی زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے، اور سب سے پہلے حضرت علی کے بطن میں جو شے پہنچتی ہے وہ مصطفیٰ کریم کا لعاب دہن ہے. پھر بچپن میں آپ نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو دیکھا. میں حافظ صاحب آپ کی ٹرانسمیشن سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کو مجدد پاک نے لکھا اور ہمارے اکابر علماء نے لکھا اور یہ صحیح مسئلہ بیان کیا کہ دیکھیں جو حضور کے صحابی نا حضرت واشی، جنہوں نے صرف ایک مرتبہ سائڈ پوسٹ سے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، پورا چہرہ انور نہیں دیکھا، ایک سائڈ دیکھی ہے. علماء نے اس کو لکھا کہ خیر التابعین سیدنا اویس قرنی کتنے بڑے مرتبے پر فائز ہیں کہ حضور صحابہ کو بھیج کر کہتے ہیں کہ اویس کو کہو کہ میری امت کے لیے دعا کرے. کس قدر عظیم درجے والے تابعی ہیں. لیکن علماء نے مجدد پاک نے لکھا کہ حضرت واشی کیونکہ صحابی رسول ہیں تو ویسے قرنی جیسا خیر التابعین والی ہستی بھی حضرت واشی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی. اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں، اللہ اکبر، یہ غور کریں. اور فرمایا کہ اس کو علماء نے لکھا کہ، اور مجدد پاک نے اور تفصیل میں اس کو لکھا کہ یہ بات جو مشہور ہے کہ حضرت اویس قرنی حضور کی زیارت کیے بغیر واپس لوٹ گئے اور آپ اللہ کے محبوب کی زیارت نہ کر سکے، تو فرمایا یہ معاملہ حضرت اویس قرنی پر رب کی حکمت تھی کہ پوشیدہ رہا. اگر اویس قرنی کے سامنے یہ بات اس وقت واضح ہوتی تو کبھی حضور کے چہرے کو دیکھے بغیر آپ واپس نہ جاتے. کیونکہ جو صحابیت کا شرف ہے نا، بڑے سے بڑا امام کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا وقت کا قطب کیوں نہ ہو، صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. آپ کی ٹرانسمیشن سے مجھے یہ بتائیں کہ حضرت واشی ایک بار سائڈ پوسٹ رسول اللہ کی دیکھیں تو ان کی یہ شان ہے. اور جنہوں نے گود میں رسول اللہ کی پرورش پائی ہو، جو رسول اللہ کے گھر کے اندر موجود ہوں، خلوت و جلوت میں حضور کے ساتھ ہوں، بچپن ہی میں حضور نے جنہیں اپنے پاس لے لیا ہو، چہرہ مصطفیٰ جس نے سب سے پہلے دیکھا ہو، صحابہ کی جو فضیلت ہے نا سب کے مقابلے میں، اس میں علماء نے کیا لکھا
کہ حضور جان عالم کی زیارت، آپ کا قرب، یہ اصل صحابہ کی فضیلت کا معیار ہے۔ عمل سے تو صحابی بنا نہیں، تم عمل پہ الجھتے ہو۔ صحابی عمل سے بنا ہی نہیں ہے، صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنا ہے۔ آج قوم کو الجھایا جاتا ہے عمل کے اوپر۔ اب جس عظیم الشان نعمت سے اللہ تعالیٰ پوری امت میں جس گروہ کو، صحابہ کی جماعت کو امتیاز عطا کرتا ہے، حضرت علی کی جھولی میں پیدا ہوتے ہی اللہ نے وہ نعمت ڈال دی ہے۔ ابتدا میں آپ نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لیا، یہ پتا چلا کہ علی اس بلندی تک پہنچیں گے کہ جس تک امت تصور نہیں کر سکتی۔ پھر حضور جان عالم نے جب بچپن میں اپنے پاس لے لیا، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں، صبح و شام حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور جان عالم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، حضرت علی اس کا ملاحظہ کر رہے ہیں۔ بس انتظار تھا کہ کب اللہ کے محبوب اعلان کریں اور کب حکم فرمائیں، تو فوراً حضرت علی بھی اعلانیہ طور پر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور تقریباً علماء نے، اعلیٰ حضرت نے بھی اس بات کو لکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باقاعدہ اعلان فرمایا اور لوگوں کو دعوت تبلیغ دی اعلاء کلمت الحق، اس وقت مولا علی کی عمر تقریباً 10 سال کے قریب، معتبر قول یہی ہے 10 سال کے قریب تھے، 8 سے 10 سال کی عمر ہے۔ جیسے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ نے اعلان سنا، اسی وقت نے کہا یا رسول اللہ، میں تو پہلے انتظار کر رہا تھا، بس آپ کا کہنا تھا۔ اور جس وقت حضرت علی نے پورے مجمع کے اندر اعلان کیا نا حافظ صاحب، وہاں پر ہاشمی خاندان کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، بڑے بڑے مکے قریشی قبیلے کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے۔ اس وقت اعلان کرنا کوئی عام بات نہ تھی، پورے مکہ کو اپنا دشمن بنانا تھا۔ اللہ کی توحید کے پیغام کو مکمل کیا، مجمع میں خاموشی ہے، حضرت علی نے سب کے سامنے اعلان کیا یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور آپ کے ساتھ جو کرم اللہ وجہہ الکریم کہا جاتا ہے کہ اللہ آپ کی پیشانی کی عزتیں اور بلند کریں، اس پر بات علماء نے لکھی کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ پوری زندگی آپ نے پیشانی جھکائی ہے تو صرف رب کی بارگاہ میں جھکائی ہے۔ تو کون کون سے وصف بات کریں، اور بچپن تو پھر اپنی مثال آپ ہے کہ حضور کی گود میں کھیلے، رسول اللہ کی تربیت پائی ہے، اللہ رب العالمین نے آج تک مولا علی کو کیسی شان عطا فرمائی۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، اتنی کمال گفتگو آپ نے ابتدا میں فرمائی ہے، ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا۔ واقعی ہمارے علامہ احمد رضا امجدی صاحب کا انداز یہی ہے، جیسے کبھی ہم نجی نشست میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ان سے کوئی بات پوچھ لیں آپ، تو جس طرح اس نشست میں بیٹھ کے سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، بالکل اسی طریقے سے آپ یہ اتنے بڑے فورم پہ بھی آپ کا یہی انداز ہوتا ہے، یعنی کوئی تصنع یا بناوٹ یا کوئی فن خطابت کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ خالصتاً چاہتے ہی ہیں کہ بس جو اتنے بڑی ہستیوں کی جو باتیں ہیں نا، بس وہ دل میں اتر جائیں۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں، خوبصورت موضوع اور اوپننگ اتنی شاندار ہو گئی ہے، اب بڑھتے ہیں علامہ نثار علی اجاگر صاحب کے پاس۔ حضرت، اب ظاہر بات ہے کہ جو باب علم و حکمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، تو ان کے علمی مقام کا کیا عالم ہوگا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام و مرتبے پر بھی آپ خوبصورت گفتگو فرما دیں، تاکہ ناظرین کرام کو پتہ لگے کہ بھائی ہم جس مولا علی کے چاہنے والے ہیں، وہ تو اتنے علم والے تھے، وہ تو علم کا ان سے ایسا پیار تھا، ہیں تو پھر ہمیں ان کی اس خاص وصف سے کتنی محبت ہونی چاہیے اور ہمیں اس پر کتنا پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ دیکھیں علی کون ہے؟ جو شیر خدا بھی ہیں، داماد مصطفیٰ بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی ہیں، زہرا پاک کے شور نامدار بھی ہیں اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی ہیں، صاحب سخاوت بھی ہیں اور صاحب شجاعت بھی ہیں، فصاحت و بلاغت والے بھی ہیں اور عبادت و ریاضت والے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں اور حلم والے بھی ہیں، میدان خطابت کے شاہ سوار بھی ہیں اور فاتح خیبر بھی ہیں۔ کسی کسی خصوصیات اللہ نے آپ کو دی ہیں، اور بچپن سے جب جمال رخ زیبا کو دیکھا ہو، جمال جہاں آرا کو دیکھا ہو، حضور کی باتیں سنی ہوں، حضور کی عادتیں سیکھی ہوں، سرکار کی بارگاہ میں آپ نے بچپن گزارا ہو، علم کیسا ہوگا؟ کیونکہ اصل تو مدینۃ العلم کون ہے؟ پھر دروازہ تو علی جیسے ہوں گے نا۔ سبحان اللہ۔ حکمت کا گھر کیسا ہوگا جس کا دروازہ علی ہے؟ اور آپ دیکھیں آپ کی تقریباً جب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ کی عمر 8 سے 10 سال ہے، کیوں تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ جب آپ نے ایمان قبول کیا 10 سال ہے، بعد میں 9 لکھا، بعد میں 8، اور کلم اعلیٰ حضرت چلتا ہے فتح رضی میں فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر 8 سے 10 سال ہے۔ صحیح۔ اور اعلان نبوت سے پہلے ہی، کیونکہ آپ پیدا ہوئے ہیں واقع فیل کے 30 سال کے بعد۔ اور دیکھیں عجب کمال ہے، میرے نبی کی عمر 63 سال ہے، صدیق اکبر کی عمر 63 سال ہے، فاروق اعظم کی عمر 63 سال ہے، اور میرے علی کی عمر 63 سال ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور ان بارگاہوں میں اتفاق نہیں ہوتا، ہمیشہ انتخاب ہوتا ہے۔
کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، دیکھیں انتخاب کیسا ہو رہا ہے. واہ واہ واہ، اور اعلان نبوت سے تقریباً 10 سال پہلے حضور کی بارگاہ میں آ گئے ہیں. اور پھر جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، بلکہ اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، ایک رات گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، میرے آقا نے نماز پڑھی جی، خدیجہ پاک نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھتے پڑھتے آپ دیکھ رہے تھے قیام دیکھتے ہوئے ان کو مزہ آ رہا تھا، رکوع میں سجود میں. نماز ختم ہوئی فون قریب آ گئے، یا رسول اللہ پہلے آپ کبھی آپ کو دیکھا نہیں، آپ نماز پڑھ رہے، یہ کیا کر رہے تھے؟ تو کہا کہ ہم اپنے معبود کی عبادت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسا دین بھیجا ہے جس دین کا مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں، تم بھی اس کا کلمہ پڑھو اور اس کی عبادت کرو. تو کہتے ہیں کہ میں اپنے بابا جان جناب ابو طالب سے پوچھ لیتا ہوں، ابھی راز فاش کرنا مقصود نہیں تھا. تو آقا نے فرمایا کہ ابھی ان سے ابھی اجازت مت لو، تمہارا دل چاہے تو قبول کر لو ورنہ تمہاری مرضی ہے، ابھی راز فاش نہ کرنا، کیونکہ راز فاش کرنا بھی مقصود نہیں تھا. اب کیا ہوا کہ مولا علی رات کو چلے گئے، مگر ایمان بازی ہو چکا تھا، پوری رات کروٹیں بدلتے رہے. جیسی صبح ہوئی نا، اعلیٰ صبح بغیر مشورہ کیے حضور کے قدموں میں آئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. واہ واہ واہ، اپنے کلمے کا اظہار کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے میرے مولا علی تو ہیں. اب دیکھیں جس طرح ابھی امجدی صاحب فرما رہے تھے کہ حضور کا لعاب دہان آپ کے دہان میں جا رہا ہے، جس طرح حضور کو دیکھ رہے ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا علی منی و انا من ہو، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اب بتائیں پھر علم کیسا ہوگا؟ بچپن سے آپ نے سن لیا کہ جن کا بچپن ہی حضور کے گھر میں گزرا ہو، آپ کا دامن کبھی بتوں کی نجاست سے آلودہ نہیں ہوا. اسے کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اور چونکہ آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو جب پہلی نگاہ آپ کی حضور کے چہرے پہ گئی نا، تو اب علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہو گیا. اب علم کیسا ہے؟ پہلے تو میں یہ 2 حدیث پڑھوں گا کہ فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا. بچے کو یاد ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور نبی کا علم کیسا ہوتا ہے؟ نبی کا علم تو ایسا ہے کہ جیسے ریگستان ہو، دنیا کے سارے ریگستان کو جمع کیا جائے، سارے ریگستان کو، اور پوری دنیا کا علم، پوری امت کا علم ایک ذرے کے برابر ہے. اور نبی کا علم ایسا ہوتا ہے جسے تمام ریگستانوں کے برابر. اللہ اکبر، تمام ریگستان. اور یہ بھی سمجھانے کے لیے اصل میں تو نبی کا علم بیان ہی نہیں ہو سکتا. بہت اچھے، واہ واہ واہ. عالم الغیب و شہادہ نے، اللہ پاک نے اپنے پیارے رسولوں کو، اپنی نبیوں کو چن لیا ہے علم غیب کے لیے. اور نبی کا علم کیسا ہوگا؟ نبی مبارک کی عقل مبارک کیسی ہوگی؟ اور نبی کا علم کیسا ہے؟ اندازہ کیجئے. میں تو سچی بات پوچھتا ہوں، بتاتا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب مشرقین افضل ہیں یا مغربین افضل ہیں، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل؟ میں کہتا ہوں سرکار کے قدم افضل ہیں. واہ 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 واہ. نہ مشرقین افضل ہیں، نہ مغربین افضل ہیں، نہ مکہ افضل ہے، نہ مدینہ افضل ہے، نہ در حقیقت آسمان افضل ہے، نہ زمین افضل ہے. حضور کے قدم مبارک افضل ہے. آقا مکے میں آئے، مکہ افضل ہو گیا. آپ مدینہ پاک میں آئے، مدینہ افضل ہو گیا. آپ زمین پر آئے، زمین افضل ہو گئی. آسمان پر گئے، آسمان فضیلت پا گیا. آپ صدیق اکبر کے کاندھوں پر آئے، انہیں سالار صحابہ بنا دیا ہے، اور علی کو کاندھے پہ اٹھا کر علی کو علی کر دیا ہے. اللہ اکبر، کیا کہنے، کاندھوں پہ اٹھا کر علی کو علی کر دیا ہے. آج کل کا کوئی ولی ہو نا تو اللہ اب ایسی کرامتوں سے نوازتا ہے. اللہ چاہے تو بندہ اللہ کی قدرت سے ایسی نگاہوں سے نظارہ کرتا ہے کہ لوگوں قلم کو دیکھ لیتا ہے. خود سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کہا شریعت کے مسائل میں جاننے والا علی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. کون؟ سیدہ عائشہ صدیقہ، اتنی بڑی فقیہہ عالمہ کہتی ہیں علی سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں. اور خود فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اور جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو مشیر بن کر سامنے آتے ہیں تو علی تو آتے ہیں سامنے. جو بھی کوئی مسئلہ آتا ہے صدیق اکبر مشورہ کرتے ہیں تو مولا علی سے، فاروق اعظم مشورہ کرتے ہیں تو مولا علی سے، عثمان غنی مشورہ کرتے ہیں تو مولا علی سے. آپ کا مقام کیا ہے؟ فرماتے ہیں قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے بارے مجھے خبر نہ ہو کہ کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان. پورا قرآن 30 پارے، کم و بیش 6666 آیتیں، اور کسی آیت کے بارے میں مجھے ایسا نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہ ہو کہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی. مقصود کیا ہے کہ اس کا ناسخ اور منسوخ کیا ہے، کب اتری ہے، کس مقام پر اتری ہے، شان نزول کیا ہے، کس کی شان میں اتری ہے اور کس کی مذمت میں اتری ہے، اور مراد کیا ہے، کفار ہیں یا منافقین ہیں یا مسلمان ہیں، یہ زمانہ ہے یا بنی اسرائیل کا زمانہ ہے یا قیامت تک کا زمانہ ہے. ہر چیز کو بیان کرنے والے
جبھی تو مولا علی فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی اتنی تفسیر لکھوں کہ 70 اونٹوں کو بوجھل کر دوں. علم کا عالم یہ. اور بعض دفعہ یہ قول آپ کا بسم اللہ شریف کے بارے میں بھی ہے, با کے بارے میں بھی, اور با کے نقطے کے بارے میں بھی ہے. کئی اقوال موجود ہیں. آپ اندازہ کیجئے علم کیسا ہوگا یار. آپ سوچیں تو صحیح, لفظ با کی کتنی تفسیر بیان کر سکتے ہیں. اگر بڑے سے بڑا عالم بھی آج بسم اللہ شریف کی تفسیر بیان کرے بیٹھ کر, تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 70 اونٹوں کو بوجھل کر دینا, کیسا علم ہوگا. اور پھر شان کیا ہے, اور فرمایا کہ ایسا علم اللہ نے دے دیا, علی مع القرآن القرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. تو بتاؤ جس کے ساتھ قرآن رہے گا علم کیسا ہوگا. علی مع الحق کے, الحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. تو ماننا ہوگا کہ علی کا علم کیسا ہے. تو اس لیے کہ علی کے ساتھ ہمیشہ قرآن رہتا ہے. ہم اپنے دل میں خدا کی کتاب رکھتے ہیں, ہم اپنے دل میں خدا کی کتاب رکھتے ہیں. علی کا علم تو خدا کی قسم ایسا ہے نا, ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. اور صرف عقل کا میں ایک واقعہ بیان کر دوں کہ مولا علی کی نگاہ کہاں تک. ایک یہودی آیا اور کہتا ہے, آپ سے سوال کرتا ہے کہ حضرت آپ کا تو یہ دعویٰ ہے, آپ تو فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے, ہر خشک و تر کا بیان, ہر چھوٹی بڑی چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے. تو بتائیں میری داڑھی چند بال ہے اور آپ کی داڑھی ماشاءاللہ لمبی چوڑی ہے, بڑی گھنی ہے, کیا اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے؟ مولا علی مسکرائے. اب سامنے یہودی ہے نا, اور علی کے علم کو کیا جانے وہ. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے. سورہ اعراف کی آیت مبارکہ پڑھی, کہا کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے اللہ کے حکم سے خوب ہریالی نکلتی ہے, اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے نہیں نکلتی مگر تھوڑی بامشکل. جب قرآن کی آیت پڑھی تو فرماتے ہیں کہ جو اچھی زمین ہے وہ میری تھوڑی مبارک ہے, اور جو خراب زمین ہے وہ تمہاری تھوڑی ہے. جو خوب ہریالی نکل رہی ہے, خوب گھنی ہے نا, تو یہ میری داڑھی کا ذکر ہے. اور چند بال نکلے ہیں, بامشکل تھوڑی سی نکلی ہے, تھوڑی سے بال ہیں, وہ تمہاری خراب زمین ہے. کیا کہنے ہیں. مولا علی تو ایسے فیصلے کرتے ہیں. ایک فیصلہ بتا کے بتا دوں کہ آپ کی عقل مبارک بھی کیسی ہے. ایک شخص نے فیصلہ کیا, ایک آ رہا تھا کوفے سے, تو غلام کو, ایک شخص نے اپنے بیٹے کو بھیجا کسی سودا لینے کے لیے, غلام کو بھی ساتھ کر دیا. اب راستے میں کیا ہوا کہ جو مالک کا بیٹا ہے, درحقیقت وہ بھی مالک ہے, وہ غلام تو غلام ہی ہے. اب بیٹے سے اور غلام کے درمیان کوئی چپکش ہو گئی, بیٹے نے غلام کو تھپڑ مار دیا. اب غلام نے, بچہ تھا, اس کو پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد بازار میں لے آیا کہ یہ میرا غلام میں بیچنا چاہ رہا ہوں. بچہ چیختا ہے کہ میں اس کا غلام نہیں, یہ میرا غلام ہے. اب لڑائی بڑی, لوگوں نے پکڑ کر مولا علی کے دربار میں لے آئے. اب فیصلہ کیسے ہو, آج کل موبائل کا دور تو نہیں ہے, کیسا دور ہے, اس دور کے اندر اب کس طرح مالک تک پہنچا جائے, مکان تک پہنچا جائے, اصل مالک کو پوچھا جائے کہ بھائی بیٹا کون ہے اور غلام کون ہے. تو آپ فرماتے ہیں خود فیصلہ کر دوں گا. علی تو خود فیصلہ کرنے والے نا, علم ایسا ہے, عقل مبارک ایسی ہے, اور نبی کی تربیت یافتہ ہے, حضور کے قدموں میں رہے ہیں, سب کچھ سیکھا ہے. تو نبی کس سے سیکھا ہے؟ کہا ایک کام کرو, یہ کمبر ان کو اندر کمرے میں لے جاؤ. اندر کمرے میں لے گئے اور 2 سوراخ کروا دیے. کہا دونوں کی گردن باہر نکالو. اندر غلام بھی چلا گیا اور وہ لڑکا بھی چلا گیا جو اصل مالک تھا, اس کا بیٹا, دونوں اندر چلے گئے. اب کہا کہ سوراخ کے ذریعے دونوں کی گردن باہر نکالو. دونوں نے اپنی گردن باہر نکال دی. اب آپ نے جلال میں کہا کمبر جاؤ ذوالفقار لے کر آؤ. وہ ذوالفقار لے کر آ گیا. اب دونوں کے سر کانپ رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, کیا ہوگا, دونوں کی گردنیں باہر ہیں اندر کمرے میں. تو فرمایا آپ نے تلوار لی, کمبر کو تلوار اٹھاؤ, اور آپ نے بردستہ کہا غلام کی گردن کاٹ دو, غلام کی گردن کاٹ دو. اب فوراً جو مالک کا بیٹا تھا وہ تو بردستہ اپنی گردن کے ساتھ رہا, کیونکہ وہ تو خود مالک تھا, غلام تھا ہی نہیں, ویسے ہی رہا. اب جو غلام تو جھٹکے سے اندر چلا گیا, کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکا غلام تھا نا, ڈر کے بعد اندر چلا گیا. تو آپ نے اسی وقت فیصلہ کیا غلام یہ ہے اور مالک یہ ہے, اللہ اکبر, کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی. تو یہ علم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور کیا کچھ دیکھتی ہیں آپ کی نگاہیں, زمین کے اندر بھی دیکھتی ہیں, آسمان کے اوپر بھی دیکھتی ہیں. اللہ نے ایسے علم سے, ایسی نگاہوں سے آپ کو نوازا ہے. جب کہا گیا اتقوا فراست المؤمن ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دکھتا ہے. تو جب مومن کی فراست ایسی ہے تو امام المومنین کی فراست کیسی ہوگی. کیا بات ہے علامہ صاحب, بہت ہی کمال 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 گفتگو آپ نے فرمائی ہے. اللہ پاک آپ کو اس کا بہترین صلہ اور اجر عطا فرمائے. حضور کمال ہو گیا ماشاء اللہ. علامہ صاحب بڑا اہم سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے سے پہلے جو خلفائے راشدین تھے, جو خلفاء تھے, ان کے دور میں کیا کردار رہا, اور خود آپ کی اپنی خلافت میں کیا نمایاں کارنامے سر انجام دیے گئے؟
حافظ صاحب یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود سوال ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ جو نا ہر وقت میں ہر دور میں ہمارے بزرگوں کو طرح طرح کے رنگ رکھنے والے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو ایک شخص تھا جو بلا وجہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتا اور گھما پھرا کر جو نا حضرت علی کو نعوذ باللہ نشانہ بناتا. تو یہ جو آپ نے بات کی نا تو اس سے بات جڑی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں. تو وہ شخص کہنے لگا آ کر اے علی کیا بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اسلام نے اتنی ترقی کی، حضرت عمر کے دور میں اسلام کہاں پہنچا، پھر عثمان غنی نے 12 سال کہاں تک پہنچا، آپ کے دور میں صرف آزمائشیں ہوئیں اور آپ کے دور میں بہت زیادہ معاملات کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے بہت تحمل کے ساتھ اس کو سکون سے جواب دیا، فرمایا ان کے مشیروں میں ہم شامل تھے، ہمارے مشیروں میں تم جیسے لوگ شامل ہو. یہ بہت بڑی مثال دی حضرت علی نے. اور دیکھیں جیسے کو تیسا، یہ تو حضرت علی نے اس کو سمجھانے کے لیے، جیسا کہ حضرت نے فرمایا نا کہ قرآن کی وہ آیت پڑھی تو آپ نے اس کا ایک معنی لے کر اس یہودی کو چپ کرا دیا. تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چپ کرا دیا. اب یہ مقصد نہیں تھا کہ حضرت علی کے دور میں کوئی اسلام نے ترقی نہیں کی، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے. وہ بلا وجہ ناقد تھا، تنقید کرنے والا تھا، تو آپ نے اس کو جواب دیا تو اس میں حقیقت و ملوث خاطر ضرور رکھا اور بات یہ بہت واضح کی حضرت علی نے. اور دیکھیں آپ نے انٹرو میں بھی ذکر کیا، حضرت نے بھی ذکر کیا، اور بات یہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کتنی بڑی ہستی ہیں، کیونکہ آپ تو باقاعدہ بہت جوانی پر ہیں، اس وقت حضرت علی کا بچپنا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب حضور کے ساتھ ہیں نا تو وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا مقام حضور کی نظر میں کتنا ہے. سرکار روز صدیق اکبر کے گھر پر آتے ہیں، روزانہ آتے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، مشاورت ہوتی. ایسے ہی حضرت صدیق اکبر بھی جان گئے تھے کہ یہ بچپن کے اندر ہی جب رسول اللہ کی گود میں ہے نا تو میں نے جوانی میں حضور جان عالم پر ایمان لایا اور قبول کیا سرکار کی دعوت کو. سب سے پہلے صدیق اکبر نے جوانوں میں قبول کیا، لیکن بچپن تو میں نے اپنے معاملات میں گزارے. بعد میں مجھے حضور کی دعوت کا پتہ چلا، جیسے حضور کے اعلان کا پتہ چلا میں فوراً آ گیا. تو صدیق اکبر اس پہ حیران تھے کہ جوانی میں حضور کے ساتھ جڑا اور سرکار دو عالم نے مجھے اپنا قرب دیا تو اللہ نے مجھے نشانی عطا فرمائی. تو جو پیدا ہوتے ہی رسول اللہ کو دیکھے اور بچپن میں حضور کے ساتھ ہو تو اس کو اللہ رب العالمین نے تدبر کیا عطا کیا ہوگا. یہ بزرگوں میں جو نا کشتی نہیں ہوتے حافظ صاحب. یہ آج کا جو دور ہے نا اس میں حسد بہت ہے. مثال ایک پیر صاحب ہیں، ایک استاد صاحب ہیں، ان کے چند مریدین اور چند شاگرد ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ نے یا پیر صاحب نے، استاد صاحب نے توجہ کے بغیر یا ویسے ہی کسی کی تعریف زیادہ کر دی تو دوسرا کہتا ہے یار ہمارا کام ہی نظر نہیں آتا. حافظ صاحب آپ کو یہی بندہ نظر آتا ہے، اتنا بڑا اسٹیج آپ ایک کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ مقصد نہیں ہوتا اس کی تعریف کا کہ آپ دوسرے کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں. اس وقت اس دور میں حسد بہت ہے، کینہ بہت ہے، ہمارا کم ظرف ہے. لیکن جو اللہ رب العالمین کے اولیاء ہوتے ہیں نا ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں. وہ ہر ایک کی خوبی کو بہت کشادہ دل سے تسلیم کرتے ہیں اور وہ اس پر غور کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں یہ خوبی دی ہے تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. کاش وہ مجھے بھی مل جاتی. حضرت عمر نے نہیں کہا اے ابوبکر صدیق میری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، لیکن کاش ہجرت میں حضور کے ساتھ ہوتا، کاش میں غار ثور میں حضور کے ساتھ ہوتا. یہ باتیں کیا ہیں؟ یہ مقابلہ کس حوالے سے، یہ تمنا کیا ہے کہ یہ جو کمالات آپ کو ملے ہیں نا تو چاہتا ہوں یہ مجھے بھی مل جائیں. تو حضرت صدیق اکبر نے اس اینگل میں دیکھا حضرت علی کو کہ میں جوانی میں حضور کے ساتھ ہوں تو مجھے یہ ملا ہے. جس نے بچپن سے رسول اللہ کو دیکھا ہو، خلوت جلوت میں حضور کے ساتھ ہو، ہر وقت حضور کی صحبت میں حضور کی گود میں کھیلے ہوں، ان کو اللہ نے کیا دیا ہوگا. دوسری طرف حضرت علی نے کیا دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اتنے بڑی ہستی ہیں، لیکن وہ مشاورت میں حضرت ابوبکر کو رکھتے ہیں. تو ابوبکر کیا ہوں گے؟ حضرت علی اس اینگل میں دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا عرب موجود ہے، سب آپ کو صادق الامین کہتے ہیں اور سب انتظار میں ہیں کہ حضور ہم پر نظر تو کریں. اور صدیق اکبر میں کیا اللہ نے کمال رکھا ہے کہ سرکار خود بنفس نفیس روزانہ ابوبکر سے ملنے جاتے ہیں. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں، کیونکہ سنی وہ تھے جو دونوں ہستیوں کا ذکر کرتا ہے نا، الحمدللہ. اب سیدہ عائشہ کہتی ہے کوئی دن ایسا نہیں شام میں جس میں حضور ہمارے گھر نہ آتے. تو حضرت علی یہ دیکھ رہے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر ہو یا حضرت عمر ہو، عثمان غنی ہو، ان کی کوئی مجلس، کوئی مشاورت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر ادھوری تھی. آپ پڑھ لیں کتابیں. صدیق اکبر بڑے سے بڑا معاملہ ہوتا رک جاتے ہیں کہ علی کو آنے دو، علی سے مشورہ ہوگا. وہ جانتے تھے نا
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اہم شورا کے اندر ان کو شامل کیا تھا. اور جب بہت فتنہ بڑھا نا تو آخر میں مسائل حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہی آگے بڑھتے تھے. اور اتنی کلوزنگ تھی ان خلفاء سے, آپ اس سے اندازہ لگائیں حافظ صاحب, اتنا معاملہ کلوز تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بخاری کے اندر موجود ہے, جب آپ نماز پڑھا کر باہر نکلے تو آپ کے ساتھ حضرت علی موجود تھے, بخاری کے اندر ہے. امام کے ساتھ مسجد سے سب سے آخر میں کون نکلتا ہے؟ جو اس کا بہت قریبی ہوتا ہے. واہ واہ واہ, ہر بندہ نہیں نکلتا. باقی تو نماز پڑھی گھر پہ گئے. صدیق اکبر مسجد سے نکل رہے ہیں, امیر المومنین ہیں, اور صحابہ چلے گئے, حضرت علی آپ کے ساتھ باہر آئے. کیا کیا تعلق ہے. باہر آئے, دیکھا حضرت امام حسن چھوٹی عمر ہے, آپ بچوں کے ساتھ مدینہ پاک کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے فوراً امام حسن کو اٹھایا اور کاندھے پر بٹھایا. سرکار بھی صدیق اکبر کے کاندھے پر بیٹھے, سرکار کے نواسے حسن بھی صدیق اکبر کے کاندھے پر بیٹھے. اور آپ یہ تصور کریں امام حسن کے قدم مبارک اس وقت کیسے ہوں گے, اس پر ذرات بھی برکتیں لینے کے لیے آئی ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جن کا قلب تھا, آپ نے جب بٹھایا تو امام حسن کے دونوں قدم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پہ موجود ہے. امیر المومنین ہے. آج پیر صاحب کے 4 مرید ہوں گے نا, جتنا بڑا بھی آدمی کیوں نہ ہے, پیر صاحب پبلک کے سامنے یہ حرکت نہیں کریں گے. اپنے بچے کو بھی کندھے پہ نہیں بٹھائیں گے, بولیں گے یہ کیا کر رہے ہیں آپ, ڈرائنگ روم میں کریں, گھر پہ کریں. اپنے بیٹے کو بھی کاندھے پہ نہیں بٹھائیں گے. کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, نہ کسی مرید کو اٹھائیں گے. لیکن ابو بکر بتاتے ہیں یہ کوئی اور معاملہ ہے, یہ حسن ہے, تم سمجھے نہیں ہو, یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو ہیں. امیر المومنین جیسے درجے پر فائز ہیں, کوئی تکلف نہیں. مدینہ دیکھ رہا ہے, شام کا وقت ہے, سب دیکھ رہے ہیں. حسن کو اٹھایا, کاندھے پر بٹھایا سب کے سامنے, اور پھر حضرت علی کو دیکھ کر کہا کہ علی یہ تجھ سے نہیں, یہ تو مصطفیٰ سے زیادہ ملتے ہیں. اور مولا علی ان کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. نمبر 1. دوسرا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلوائیوں نے چاروں طرف سے فتنے میں مبتلا کیا نا, جی, تو آپ نے مولا علی نے ابتداء ان کو سمجھانے کی کوشش کی. پھر ایک روایت یہاں تک ہے کہ حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں, آپ اجازت دیں تو اللہ نے طاقت دی ہے, ہم ان کو جنگ کے ذریعے مدینے سے دور کر دیتے ہیں. عثمان غنی نے کہا کہ میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ میری ذات کی وجہ سے شہر رسول میں خون بہایا جائے, میں اس لیے اس کو گوارا نہیں کرتا. عثمان غنی کے پاس سب پاور تھی, جو چاہتے کر دیتے. ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی بلوائیوں کی. پھر حضرت مولا علی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم امیر المومنین عثمان غنی کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو, انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالنورین کہتے ہیں, ان کا اسلام پر بہت بڑا احسان ہے, انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع میں بڑی خدمت کی ہے, انہوں نے حضور سے جنت خریدی ہے. مولا علی فضائل بتا رہے ہیں عثمان غنی کے, کیا بات ہے, ٹھیک ہے, اندازہ لگائیں. ٹھیک, وہ جب نہ مانے نا تو حضرت علی جو آخر میں کر سکتے تھے وہ یہ کیا کہ دونوں شہزادے حسن و حسین کو عثمان غنی کی خدمت پہ پیش کیا کہ حضور آپ اندر موجود ہیں, آپ کی سیکورٹی کے لیے میرے شہزادے موجود ہیں. واہ واہ واہ. امام حسن امام حسین حضرت عثمان غنی کو جب 40 دن تک محصور کر دیا تھا نا, اس وقت جو پہرے داری کر رہے تھے نا مین گیٹ پر, دونوں شہزادے تھے. آپ ان کی محبت تو دیکھیں, اندازہ تو لگائیں, کون باپ اپنے بیٹے کو خطرے میں ڈالتا ہے. علی اس بات کو جان چکے تھے کہ ان کے ارادے اچھے نہیں بلوائیوں کے, یہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. ایسی سچویشن کے اندر جو اپنے شہزادوں کو سیکورٹی گارڈ کے طور پر کھڑا کر دے, اس حضرت علی کے دل میں عثمان غنی کی محبت کتنی ہوگی, آپ مجھے یہ تو بتائیں. یہ تو آج کا آدمی ہے کہ جو ان صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں اس طریقے سے بات کرتا ہے. مجھے بتائیں نا, معمولی بھی کوئی دل میں بات ہو تو کیا سیدہ پاک کے جنازے کے لیے حضرت علی صدیق اکبر کو کہتے کہ آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کیونکہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ جس قوم میں ابو بکر ہوں کسی اور کو امامت کا حق نہیں, آپ موجود ہیں, سیدہ کا جنازہ آپ پڑھائیں گے. ایک بات, حضرت عمر کو کبھی تنہا حضرت مولا علی نے نہیں چھوڑا. پھر عثمان غنی کے آخر وقت میں شہادت سے پہلے سیکورٹی کے لیے جو شہزادے پیش کرے وہ امام حسن اور امام حسین کو دے. ان کے دل میں کتنی اہل بیت کی صحابہ کے آپس میں محبت ہیں. پھر غور کریں, جب پتا چلا کہ پیچھے سے چھت سے کود کر بلوائیوں نے عثمان غنی پر حملہ کیا ہے, حضرت علی کو پتا چلا, آپ دوڑتے ہوئے آئے. جلال میں ایک روایت کے مطابق آپ نے باقاعدہ اپنے شہزادوں پر سختی کی کہ تمہاری موجودگی میں عثمان غنی تک دشمن پہنچا کیسے.
تو انہوں نے عرض کی ابا جان ہم تو دروازے پر تھے جو آپ نے ڈیوٹی دی تھی، یہ پیچھے چھت سے حملہ ہوا ہے جو ہماری رینج سے باہر تھا، اس لیے نقصان ہوا۔ اس کے بعد حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، میں نے یہ سوچا کہ تمہاری غفلت تو نہیں ہوئی کہ عثمان تک یہ قاتل پہنچ گئے۔ بتائیں جو حضرت علی اس قدر صحابہ کرام سے محبت کرتے ہوں، اور صحابہ کیونکہ یہ جو ہستیاں تھیں نا، ان کے منزل ایک وہ ذات مصطفیٰ، واہ واہ، ان کی مرکزیت ایک وہ ذات مصطفیٰ، ان کی محبت کا مرکز ایک وہ ذات مصطفیٰ، سب کو جو فیض مل رہا ہے حضور کے در پر، تو ان میں مقابلے بازی نہیں تھی حافظ صاحب، یہ سب اس لیے ایک دوسرے کو چاہتے تھے کہ سب اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ جو اصل مشن ہے نا جو حضور نے ہمیں عطا کیا، تو اس میں میرے بھائی نے کیا کردار ادا کیا۔ ابو بکر کہتے تھے علی تو نے کیسا کردار ادا کیا، علی کہتے تھے نہیں ابو بکر آپ نے کیسا کردار ادا کیا۔ اس لیے یہ ہستیاں ایک دوسرے پر گرویدہ تھے، ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے تھے، کیوں کہ جانتے تھے کہ ہم سب جو حضور کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں نا، ہر ایک نے اپنی مثال آپ اور ہر ایک نے اپنے سے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام ایمانداری سے بتائیے، اگر یہ گفتگو امت مسلمہ کے تمام فورم سے، تمام محراب و منبر سے اگر یہ باتیں بیان کی جائیں تو یہ جو تفرقہ بازی ہے یہ ختم نہیں ہو جائے گی، امن و امان کی فضا مکمل طور پر قائم نہیں ہو جائے گی۔ یعنی یہ حقیقت پر مبنی باتیں چھپا کر تم فساد پھیلانے کے لیے من گھڑت باتیں بیان کرتے ہو، اور پھر اس کے بعد الزام لگاتے ہو اہل محبت اہل سنت پر کہ یہ تفرقہ بازی کر رہے ہیں۔ تو بھائی اگر تم ناموس صحابہ پر اس پر تم انگلی اٹھاؤ گے، تم صحابہ کرام پر تنقید کرو گے، ان پر تانا زنی کرو گے، تو اس کا دفاع تو اہل سنت کا شعار ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ اگر اہل بیت اطہار پر تم انگلی اٹھاؤ گے، ان کی شان میں تنقید کرو گے، تو اہل بیت اطہار کی ناموس کا دفاع تو ہماری گھٹی میں شامل ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ناظرین کرام یہ آج جو گفتگو ہو رہی ہے یہ اس سے اندازہ کریں کہ کیا محبتوں کے رشتے تھے، یہ کیا آپس میں ایک دوسرے سے کتنا زیادہ پیار کرنے والے اور ایک دوسرے کی عظمتوں کا لحاظ کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو صرف یہ آپ کو علم دین کی باتیں اور یہ جو قرآن و حدیث کی باتیں ہیں اور یہ جو بزرگ ہستیوں کے بارے میں ہے صرف یہی نہیں بتا رہا، بلکہ ایک مکمل اویئرنیس پروگرام دے رہا ہے کہ بیسیکلی اسلام دین امن ہے۔ امن خراب وہی کرتا ہے کہ ان مقدس ذوات پر یا شاعر اسلام پر جو انگلی اٹھاتا ہے یا اس کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے، حقیقت میں نقص امن کا خطرہ وہاں ہو جاتا ہے۔ ورنہ اسلام اور یہ اسلام کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اسلام کو پھیلانے والے پہنچانے والے جو علماء عطا فرمائے ہیں، ماشاءاللہ علماء حق، ان کا انداز دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ علامہ صاحب بہت مختصر وقت ہمارے اس سیگمنٹ کا رہ گیا ہے، اور بڑا اہم ترین سوال مجھے آپ سے کرنا ہے کہ ہجرت کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونے کی جو قربانی دی، اس کا پس منظر کیا ہے اور اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں علی تو ہر محاذ پر علی ہے، واہ واہ واہ، ہر مقام پر علی علی ہے نا۔ شاعرانہ انداز بھی آپ کا ساتھ آتا ہے نا، بڑا مزہ آتا ہے یقین مانیں۔ کیونکہ میں تو پھر دل چاہ رہا ہے کہ یہ بات بھی کروں، کیونکہ میں علی پہ نثار ہوا نا تو اللہ نے مجھے اجاگر کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، دوبارہ کہہ دیں بات۔ علی پر نثار ہوا، قربان ہو گیا تو اللہ نے مجھے اجاگر کر دیا ہے۔ نثار علی اجاگر کا بتا رہے ہیں، واہ واہ واہ۔ تو اصل میں تو علی ہے نا۔ دیکھیں علی کی ذات علی ہے اور علی کی بات علی ہے، علی کی شان علی ہے، علی کی پہچان علی ہے، علی کا سلام علی ہے، علی کا قیام علی ہے، علی کا پیام علی ہے، علی کا حسن علی ہے، علی کا حسین علی ہے۔ سبحان اللہ، یہ پورا گھرانہ علی ہے نا۔ اب دیکھیں آپ نے بڑی پیاری باتیں کی، اسی سے ریلیٹ ہو رہی ہے خود بخود بات نا۔ ایک جملہ جوڑ دوں؟ جی جی، علی کی زینب بھی علی ہے۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خطبہ زینب میں بھی خطبہ علی کی جھلک نظر آتی ہے، سبحان اللہ، سیدہ پاک۔ اب دیکھیں میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ حضور کی شان ہے، جو صحابہ کے دلوں کو اللہ یہ انتخاب کیا نا، یہ اللہ نے کیا ہے، عالم اربا نے۔ عالم اربا میں دیکھا کہ انبیاء کے بعد کن کے دل زیادہ پاکیزہ ہیں، جو دل سب سے زیادہ پاکیزہ تھے، زیادہ اچھے تھے، اللہ نے ان دلوں کا انتخاب کیا اور نبی کے صحابہ کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب علی دیکھیں، اب یہ نبی کی رضا ہے نا، نبی کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اب یہ نبی کی مرضی ہے، محبوب کی مرضی ہے، جس کو چاہے ہم سفر بنا لے اور جس کو چاہے بستر عطا کر دے۔ واہ 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 واہ۔ اب ہجرت کی شب ہے، اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، یہ اہل سنت کی مزاج میں یہی تو آیا ہے، یہ اہل سنت کے دامن میں یہی چیزیں ہیں، یہ ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک ہر صحابی سے پیار کرتے ہیں، ہر صحابی سے پیار کرتے ہیں۔ جب نام آ جائے سیدنا ابو سفیان کا، ان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں،
جب نام آ جائے میرے معاویہ کا نگاہیں جھک جاتی ہیں، نام آ جائے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہیں جھک جاتی ہیں. صحابہ ہیں، سبحان اللہ. صحابہ ہیں، تصور نہیں ہو سکتا، عام آدمی کا مقابلے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اب تو علی، پھر علی کی شان کیا ہے. اب دیکھو وہاں ابو بکر کو ہم سفر بنا لیا ہے، اور دیکھو یہ نعرے بھی ہماری نصیب میں آئے ہیں جو آپ نے کلام پڑھا کہ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. اگر اس نعرے کو الٹا کر دیں، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، تو یہ ہمارا مقدر ہے. ہم یوں نعرہ لگائیں گلی گلی نگر نگر تو خود بخود زبان سے نکلتا ہے ابو بکر ابو بکر، اور کہتے ہیں نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی. لیکن دونوں ہاتھوں میں دامن ہے، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن تھاما اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کا. اب وہ بھی بڑی قربانی ہے کہ اس کے اندر سفر ہجرت کے اندر صدیق اکبر کا انتخاب کیا جا رہا ہے، اور یہاں بھی تو کتنی بڑی قربانی ہے. بظاہر، در حقیقت نہیں، بظاہر وہ بستر جو ہے قتل گاہ بنی ہوئی ہے، بظاہر کانٹوں کی سیج ہے، مگر علی کے لیے پھولوں کی سیج بن گئی. واہ 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 واہ. اب کیسے بن رہی ہے؟ کیونکہ میرا آقا نے فرمایا کہ جب ہجرت کا حکم ہوا تو کہا کہ اللہ نے مجھے مدینہ پاک جانے کا حکم دے دیا ہے، علی آج میرے بستر پر تم سو جاؤ گے، میری سب چادر اوڑھ کر بستر پر تم لیٹے رہو گے اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا. واضح انداز فرما، لوگوں کی امانت دو گے اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ فرمان میرے آقا کا موجود ہے. اٹھائے سیاستہ، کہا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور یہ امانت دے کر تم میرے پاس مدینہ پاک میں آ جانا. اب دیکھیے میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، اگر ذرا سی بھی خبر آ جائے نا یار یہاں کوئی حملہ ہونے والا ہے یا یہاں کچھ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، آپ بتاؤ وہاں قرار ملے گا؟ وہاں نیند آ سکتی ہے، سکون مل سکتا ہے؟ اور پتہ ہے کہ یہ یک بار کی حملہ ہو سکتا ہے. کفار نے پورا ارادہ کر لیا کہ معاذ اللہ آج حضور پر معاذ اللہ حملہ کریں گے، آپ کو شہید کریں گے، قتل کا منصوبہ بنا لیا ہے، اور اسی بستر پر علی لیٹیں گے. آپ پتہ ہے آپ کو سفر میں جانا ہو نا تو آپ کو نیند نہیں آتی، بار بار آنکھ کھل جاتی ہے، کوئی ٹینشن ہو آنکھ کھلتی ہے. اب علی اس جگہ پر ہیں تو کیسے سوئے ہوں گے؟ تو دیکھیے فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا تھا نا کہ علی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور تم امانتیں دے کر مدینہ پاک آ جانا، تو کہتے ہیں خدا کی قسم عقیدہ علی یہ تھا کہ اب زمین یہاں سے وہاں ہو سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، مگر نبی کا فرمان ٹل نہیں سکتا. سبحان اللہ. یہ نظام شمسی و قمری تو بدل سکتا ہے، نظام ارضی و سماوی تو بدل سکتا ہے، دنیا کا ہر نظام بدل سکتا ہے، مگر نبی کا فرمان ٹل نہیں سکتا. بے شک. سبحان اللہ. یقین کامل تھا. آپ لیٹے رہے اور اس جگہ آ کر دیکھیں، اب جب رات کا وقت ہوتا ہے آپ نے حضور کی بتائیں، حضور کا بستر ہے، حضور کا تکیہ ہے، حضور کی چادر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں اس مسند نشینی پہ قربان جاؤں، اس بستر پر علی کے سامنے لیٹے ہوئے. اب ایک دم یک بار کی سارے کفار اندر آ گئے، پورا گروہ، اور ہاتھوں میں تلواریں ہیں، آنکھیں سرخ ہیں، حملہ کرنا چاہتے ہیں، مگر چونکہ حضور نے فرمایا تھا تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. انہیں چادر کو اٹھایا تو نبی نہیں تھے، نبی کی جگہ پہ علی تھے. اب دیکھیں کوئی موجود ہو کسی کی جگہ پر تو غصے میں کیا ہوتا ہے؟ اپنا غصہ اسی میں نکالا جاتا ہے. مگر ان کے اوسان خطا ہو گئے، ان میں طاقت بھی نہیں ہے، پاگلوں کی طرح باہر بھاگتے ہیں. اور یہاں پر میرے مولا علی 3 دن 3 راتیں مکے میں رہے اور سب کی امانتیں دیتے رہے، گھر گھر جاتے رہے. کہا نہ مجھ سے کسی نے سوال کیا، نہ مجھے پکڑا، نہ کوئی تکلیف پہنچائی. میں 3 دن تک اندازہ کریں وہ حضور کو تلاش کر رہے ہیں، ابو بکر کو تلاش کر رہے ہیں، رسول اللہ کو تلاش کر رہے ہیں. جانی دشمن بنے میں انعامات کا اعلان کر دیا ہے، بڑے بڑے اعلانات کر دیے ہیں، مگر مولا علی بے دھڑک ہو کر، صاحب ذوالفقار ہے نا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. آپ اس شان سے رہے، ساری امانتیں دی، اور پھر اس کے بعد فارغ ہونے کے بعد آپ مدینہ پاک پہنچے ہیں. حضرت کلثوم کے گھر پر میرے آقا موجود تھے. یہ قباء کا علاقہ ہے مدینہ پاک کے اندر، اور وہاں اپنے آقا سے مل گئے ہیں. اور وہی عقیدہ علی کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، امانت دے کر اپنے نبی تک پہنچ جاؤں گا. یقیناً یہ قربانی بھی ہے، آپ کا یقین بھی ہے، آپ کا اعتماد بھی ہے، اعتقاد بھی ہے، اور نبی کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، میں تو بس ایک جملہ کہوں گا کہ بات اگر ہو باب علم و حکمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کچھ نشستوں میں تو ذکر بس صرف ٹائٹل ہی بیان کیے جا سکتے ہیں، برکت کے لیے کچھ باتیں ہی بیان ہو سکتی ہیں، ورنہ سیرت مولا کائنات اور شان مولا کائنات اتنی بلند اور اتنی رفعت والی ہے، اور اس میں اتنی وسعت ہے، اور آپ کی جو مبارک ہستی
کہ آپ میں جو خصوصیات اللہ پاک نے رکھی ہیں اس کی تمام جہتوں پر اگر بات کرنے کی کوشش کی جائے تو زندگیاں گزر سکتی ہیں ہمارے جیسے ہزاروں لوگوں کی، مگر شان مولا کائنات بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو بس برکتیں حاصل کرنے کے لیے اس نشست میں، مختصر نشست میں علماء کرام سے اتنی ساری باتیں الحمدللہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ۔ جی حضور، جی 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 آخری بات یہ ہے، جی آخری بات، مرحبا، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ موجود ہے اور ان غیروں نے بھی نقل تو کیا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں جو مجھے شیخین پہ فضیلت دے میں اسے کوڑے ماروں گا۔ بات ختم ہو جاتی ہے نا۔ فرمایا اللہ نے جنہیں جو مقام دیا اس کو تسلیم کریں۔ اور ایک جملہ حافظ صاحب آپ کی ٹرانسمیشن کے ضرور بات کروں گا، یہ پبلک کے لیے ایک پیغام ہے، بہت نازک وقت ہے اس وقت، سوشل میڈیا کی ایک طوفان ہے، بدتمیزی بہت عروج پر ہے۔ ایک بات عرض کروں گا، جو بھی کسی عظیم ہستی کے بارے میں بولے گا نا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، حضور کے دین کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بس ایک جملہ یاد رکھیے، کیونکہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں یا اولیاء ہوں، انہوں نے اپنی ذات کا کوئی کام نہیں ہے کہ انہوں نے حضور کے دین کا کام کیا۔ ان کو کہنا یہ دین کو نشانہ بنانا ہے۔ جو دین کا مخلص ہوگا وہ کسی بھی ہستی پر کبھی بھی ہلکے جملے نہیں کہہ سکتا۔ جو کسی ہستی پر ہلکے جملے کہے وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، دین کا مخلص نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ اہل بیت نے گردنیں قربان کی ہیں حضور کے دین کی خاطر۔ لہٰذا اپنی زبانوں کو روکیں۔ اور اس وقت مجھے بتائیں صحابہ اہل بیت کہاں ہیں؟ سب صحابہ ہوں یا اہل بیت اس وقت کہاں ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں۔ بے شک، وہ دونوں تو ایک ساتھ وہاں موجود ہے، تو یہاں بیٹھ کر ان میں تفرقہ کر کے اپنی قبر کو جہنم کیوں بنا رہا ہے؟ اللہ اکبر، کمال گفتگو دونوں معزز علماء کرام نے فرمائی ہے۔